بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ وعلی من اتبع الہدی اما بعد۔ ریاض الصالحین کی 84 نمبر حدیث 84، جس کے راوی انس بن مالک رضی اللہ عنہ ہیں، کہتے ہیں کان اخوانی علی عہد النبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں دو بھائی تھے۔ کیسے بھائی؟ کہتے وَكَانَ أَحَدُهُمَا يَأْتِي النَّبِيَّ صلی اللہ علیہ وسلم وَالْآخَرُ يَحْتَرِفُ، ان میں سے ایک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا کرتا تھا، یعنی علم سیکھنے کے لیے، دین سیکھنے کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہی بیٹھا کرتا تھا۔ اب دوسرا جو تھا بندہ، وہ کیا ہے، محترف تھا، یعنی کمانے دمانے کی فکر میں لگا ہوا تھا، گھر کا خرچہ، گھر کا سب کچھ یہی بندہ سنبھالتا دو بھائی میں سے۔ یہاں فائدہ سمجھ میں آتا ہے اور یہ نعمت سمجھ میں آتی ہے جن کے کئی بھائی ہیں، تو ایک دین کے راستے میں لگ گئے، یعنی فرض کی ادائیگی تو سب کو کرنی ہی ہے، لیکن ایک خاص کر کے دین ہی میں لگ گئے، دین کا علم سیکھنے سکھانے میں، دوسرے بھائی کمانے میں۔ ایسے کر کے اگر کرے تو بہت بہتر ہے۔ تو ٹھیک ہے، کیا ہے، کہتے ہیں فشک المحترف اخاہ للنبی صلی اللہ علیہ وسلم، تو جو کمانے والا تھا وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس شکایت کیا کہ اس کو دیکھیے بار بار آپ کے پاس آ جاتا ہے، علم حاصل کرنے آ جاتا ہے، کوئی بات نہیں آئے لیکن گھر کا بھی کچھ دیکھے، کمائے دھمائے، تھوڑا کام کرے، دنیا کا بھی لیے کچھ کرے۔ یہ ایک ہمارے زمانے کے یا انسانی فطرت کی ایک عجیب بات ہے کہ پڑھنے والوں کو وہ لوگ خراب نگاہوں سے دیکھتے ہیں، پڑھنے والوں کو حقیر سمجھتے ہیں، یا پہلے سے ہی، یا کیا ہے کہ انسانی فطرت ہے یا کچھ بھی۔ تو کہتے ہیں آ کر کے شکایت کرتے کہ یہ میرا بھائی ہمیشہ آپ ہی کے پاس آتا ہے، علم سیکھتا ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کو کہتے ہیں لعلک ترزق بہ، ہو سکتا ہے تمہیں رزق اسی بدولت دیا جاتا ہے، یعنی یہ بندہ علم حاصل کرتا ہے، دین سے جڑا ہوا ہے، یہ نیکیاں کرتا ہے، ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ اسی کو بچانے کے لیے تم لوگوں کو رزق دے رہے ہیں۔ یہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہے، توکل سکھا رہے۔ توکل کیسا کہ وہ کیا کہہ رہا تھا، یہ کماتا نہیں ہے تو کیسے کھائے گا پیے گا، دنیا کیسے چلے گا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم توکل سکھائے، نہیں، اللہ تعالیٰ کھلانے والا ہے، اللہ تعالیٰ رزق دینے والا ہے۔ اور یہاں اور ایک بات ہے، یہ مطلب نہیں ہے اس کا کہ انسان کام دھم چھوڑ دے، دنیا چھوڑ دے، نہیں، یہاں سارے اسباب جو ہے توکل کے جو بتائے ہم، وہ سارے یہاں موجود ہیں۔ پہلی چیز یقین، اللہ پر دونوں کو یقین تھا، اس بھائی طالب علم جو علم حاصل کرتا ہے وہ بھی اللہ کے اوپر یقین رکھتا تھا، اور یہ بھی۔ دوسری بات یہ ہے، ایک سبب کو اختیار کیا، جو کہ بتایا بھی گیا تھا کہ سبب کو اختیار کرے، اس کے پیچھے لگا رہے، ٹھیک ہے۔ تیسری چیز کیا ہے، دعا کرتا رہے، ہے نا، دعا کرتا رہے، اللہ تعالیٰ سے مانگتا رہے، اللہ تعالیٰ سے مانگتا رہے، اللہ تعالیٰ پر اعتماد ہونا، اللہ تعالیٰ پر سب کچھ چھوڑ دینا۔ اس میں جو ہے، ان دونوں میں تینوں چیزیں ہیں۔ بھلے ایک بندہ بہت زیادہ کوششیں کیا، لیکن دوسرا بندہ ہو سکتا ہے کہ اس کے لیے دعائیں کرتا ہو کہ اللہ تعالیٰ میرے بھائی کی کیا ہے مال و دولت پر کیا ہے برکت عطا فرما، اس کے رزق میں برکت عطا فرما۔ تو اسی لیے کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم لعلک ترزق بہ، ہو سکتا ہے اسی کے دعا کی وجہ سے تمہیں رزق دیا جاتا ہو، اسی کی وجہ سے تمہیں رزق دیا جاتا ہو۔ یہی اور یہ آخری روایت ہے باب التوکل میں، واللہ اعلم۔